بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ سے نفرت کیا کرتی تھیں؟ آج ہم چند احادیثوں کے حوالے سے آپ کے سامنے یہ باتیں بیان کریں گے اور حضرت اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اور بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی باتیں سن کر آپ سبحان اللہ کہنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لخت جگر پیاری بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ ازواج رسول میں سے ایک کے گھر تشریف لے گئیں۔ آپ کچھ دیر وہاں رکیں تو ازواج مطہرات کے درمیان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر چھڑ گیا۔ ازواج مطہرات نے عرض کی، اے خاتون جنت، ایک بات تو بتائیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، پوچھئے۔ آپ سے پوچھا گیا کہ آپ کے بابا جان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری ازواج میں سے کون زیادہ پیاری ہیں؟ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ یہ سن کر مسکرا پڑیں اور فرمایا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سب سے پیاری ہیں۔ دوبارہ پوچھا گیا، مردوں میں سے سب سے پیارے صحابی کون ہیں؟ تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ بات حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کیوں ارشاد فرمائی؟ اس لیے کہ وہ جانتی تھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بے حد محبت فرماتے ہیں، اور اس کا علم تمام ازواج مطہرات کو بھی تھا اور صحابہ کرام کو بھی تھا، بلکہ خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی لخت جگر بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کی تلقین فرمائی تھی۔ صحابہ کرام کا بھی یہ معمول تھا کہ جس دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ہوتے تو صحابہ کرام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بڑے بڑے تحفے تحائف بھیجتے تھے تاکہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زیادہ خوش ہوں اور ہمارے لیے بھی دعائے رحمت فرمائیں۔ ایک دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام ازواج مطہرات ایک گھر میں جمع ہوئیں اور آپس میں مشورہ کیا کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس تشریف لاتے ہیں تو صحابہ کرام ہماری طرف اتنے تحائف نہیں بھجواتے جتنا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں تشریف فرماتے ہوئے بھجواتے ہیں۔ تمام ازواج مطہرات نے آپس میں مشورہ کیا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس یہ بات پہنچائی جائے۔ یہ بات پہنچانے کے لیے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتخاب کیا گیا کہ جائیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو حکم فرمائیں کہ تحائف صرف حضرت عائشہ کی طرف ہی ہوتے ہوئے نہ بھجوایا کریں، بلکہ میں جس بھی بیوی کے ہاں قیام کروں تم ہر جگہ برابر بھجوایا کرو اور حضرت عائشہ کے دن کو ہی مخصوص نہ کرو۔ تو چنانچہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ تمام ازواج کی طرف سے متفقہ طور پر نمائندہ بن کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور وہ ساری بات جو ازواج نے ان سے فرمائی تھی ہو بہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درخواست سنی اور آپ نے فرمایا، اے ام سلمہ، مجھے حضرت عائشہ کے خلاف بات کر کے تکلیف نہ دیا کرو۔ تمہیں پتہ نہیں عائشہ کی شان کیا ہے؟ میں جب عائشہ کے ہاں ہوتا ہوں تو اللہ کی وحی اس بستر پر نازل ہوتی ہے۔ بیویاں اور بھی ہیں لیکن کسی بھی زوجہ کے بستر پر کبھی وحی نازل نہیں ہوئی۔ اس کے بعد حضرت ام سلمہ بغیر کوئی جواب دیے خاموشی سے واپس لوٹ آئیں۔ ازواج نے پوچھا، اے ام سلمہ سناؤ کیا ہوا؟ حضرت ام سلمہ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری بات سن کر یہ جواب ارشاد فرمایا ہے۔ ازواج نے پھر مشورہ کیا اور سوچا کہ کیوں نہ ہم ایک ایسی شخصیت کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھیجیں جس کی بات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ٹالنا پسند نہ کریں گے۔ چنانچہ انہوں نے حضور کی لخت جگر پیاری بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا سوچا اور سیدہ کو پیغام بھجوا کر بلا لیا۔ حضرت فاطمہ تشریف لائیں تو تمام ازواج مطہرات نے سیدہ کو تمام تفصیلات بتائیں اور عرض کیا، بیٹی فاطمہ، آپ اپنے بابا کی بارگاہ میں تشریف لے جائیں اور ہماری طرف سے یہ درخواست پیش کریں۔ ہمیں امید ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی بات کبھی نہیں ٹالیں گے اور ہمارا کام بھی بن جائے گا۔ تمام ازواج کی بات سن کر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا انکار نہ کر سکیں اور اپنے پیارے بابا جان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے تیار ہو گئیں۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو بتایا گیا کہ آپ کے پیارے بابا جان اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں تشریف فرما ہیں۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا وہاں سے چلی حضرت عائشہ کے حجرے میں تشریف فرما ہوئیں۔ آپ حجرے میں داخل ہوئیں تو دیکھا کہ اماں عائشہ صحن میں کچھ کام کر رہی ہیں اور رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف فرما ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا تو تمام کام چھوڑ کر آپ کی طرف بڑھیں اور سلام کے بعد آنے کی وجہ معلوم کی تو بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا میں بابا جان سے ملنے آئی ہوں۔ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ میں دیکھتی ہوں کہ آپ کے بابا جان آرام تو نہیں فرما رہے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ فرما کر کمرے میں داخل ہوئیں تو دیکھا کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جاگ رہے ہیں۔ آپ نے عرض کی آقا آپ کی پیاری بیٹی فاطمہ آئی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان کو اندر بھیج دیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ اندر داخل ہوئیں تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی شفقت سے آپ کو اپنے پاس بٹھایا اور فرمایا بیٹی فاطمہ کیسے آنا ہوا؟ آپ نے عرض کی بابا جان آپ کی ازواج کی طرف سے ایک درخواست لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو بی بی فاطمہ نے عرض کیا بابا جان جب آپ اما عائشہ کی طرف تشریف فرما ہوتے ہیں تو صحابہ کرام تحائف اور ہدایہ بھجواتے ہیں، جبکہ آپ کسی دوسری بیوی کی طرف تشریف فرما ہوتے ہیں تو بہت کم ہی تحفے اور ہدیے بھیجے جاتے ہیں۔ آپ صحابہ کرام کو حکم فرمائیں کہ یہ فرق نہ کیا کریں بلکہ آپ جہاں بھی ہوں وہیں تحفے بھجوایا کریں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں یہ ساری گفتگو سن رہی تھی مگر خاموش تھی۔ بیٹی کی بات سن کر پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے میری پیاری بیٹی جس سے میں محبت کرتا ہوں کیا تم اس سے محبت نہیں رکھتی؟ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا بابا جان بالکل میں ان سے محبت کرتی ہوں۔ پھر فرمایا بیٹی عائشہ سے پیار کرو، حضرت عائشہ سے محبت کیا کرو کیونکہ میں عائشہ سے محبت کرتا ہوں۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا یہ ارشاد سن کر واپس لوٹ آئیں اور تمام ازواج مطہرات کو بیان فرمایا۔ اب ذرا سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے الفاظ ملاحظہ فرمائیں۔ آپ فرماتی ہیں کہ میں نے کسی کو نہیں دیکھا جو عادات مبارکہ اور صورت کے لحاظ سے چلنے پھرنے اور اٹھنے اور بات کرنے میں ہو بہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ ہو جیسا کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا تھیں۔ جب بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لے جاتی تو میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے، پیشانی کو چومتے اور پھر اپنی مجلس میں پیار سے اپنے پاس بٹھاتے۔ صرف یہی نہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اور بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے درمیان بہت محبت بھرا تعلق رہا۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اور بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ساتھ بیٹھی ہوئی تھیں۔ اگرچہ ماں بیٹی کا رتبہ تھا لیکن عمر میں زیادہ فرق نہ ہونے کی وجہ سے آپس میں محبت اور پیار بہت تھا۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اما عائشہ کی طرف دیکھ کر مسکرایا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا کیا بات ہے؟ تو بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا فرمانے لگیں میرے دل میں یہ بات آ رہی ہے کہ آپ کے والد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں جبکہ میرے والد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ یہ بات سن کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا مسکرا کر فرمانے لگی اے فاطمہ آپ نے سچ کہا، ہمیں ایمان ملا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے، ہمیں قرآن ملا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے، اللہ تعالیٰ کی معرفت ملی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے۔ آپ نے بہت تعریفیں کی۔ اتنی تعریفیں کرنے کے بعد فرمانے لگی اے فاطمہ میرے ذہن میں بھی ایک بات آ رہی ہے۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کون سی بات ہے؟ تو حضرت عائشہ فرمانے لگی میرے دل میں یہ بات آ رہی ہے کہ فاطمہ آپ کے خاوند حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، میرے خاوند محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ یہ بات سن کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا چپ ہو گئیں۔ پھر اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا ایک اور بات ہے جو میرے دل میں آ رہی ہے۔ تو بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا وہ کون سی بات ہے؟ آپ نے فرمایا قیامت کے دن جب ہم اٹھائے جائیں گے آپ کا ہاتھ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں ہوگا اور میرا ہاتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں ہوگا۔ پھر تھوڑی دیر خاموش رہنے کے بعد اما عائشہ فرمانے لگیں اے فاطمہ میرے ذہن میں ایک اور بھی بات آ رہی ہے۔ تو خاتون جنت نے فرمایا فرمائیے۔ حضرت عائشہ نے فرمایا آپ خاتون جنت ہیں، جنتی عورتوں کی سردار ہیں، تو جنت میں جب آپ تخت پر بیٹھیں گی تو علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے ساتھ ہوں گے، مگر فاطمہ جب جنت میں تخت پر بیٹھوں گی تو میرے ساتھ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں گے۔ اللہ رب العزت نے حضرت عائشہ کو اتنی سمجھ عطا فرمائی کہ وہ خود فرمایا کرتی تھی کہ اللہ رب العزت نے مجھے ایسی باتیں عطا کی
فرماتی ہیں جو کسی اور بیوی کو نہیں ملی۔ سب سے پہلی بات یہ کہ میں سب سے پہلی بیوی ہوں جو کنواری نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں آئی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ بدر کی رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ ڈھونڈ رہے تھے تو میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیا ڈھونڈ رہے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں کوئی کپڑا تلاش کر رہا ہوں تاکہ اسلام کا جھنڈا لہرا سکوں۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے اپنا ایک دوپٹہ جس کی زمین سفید اور جس پر کالی دھاریاں بنی ہوئی تھیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے دوپٹے کو اپنے ہاتھ سے اسلام کا جھنڈا بنا کر بھیجا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ مجھے یہ بھی اعزاز ملا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری مرتبہ بستر علالت پر تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور اور سر مبارک میری گود میں تھا۔ میری نگاہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور پر لگی ہوئی تھیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حضور پیش ہو رہے تھے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک میرا سنانا آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں منظور فرمائے اور ہم سب مسلمانوں کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔